جب تک یہ رمضان ٹرانسمیشن نہیں تھی نا، بچے اور بڑے افطاری کے وقت نا دعا مانگتے تھے، اور میرے رسول کریم کا کیا حکم ہے؟ افطاری کی وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ پہلے بچے اور بڑے افطاری کے وقت دعا مانگتے تھے، اب وہ ٹی وی شو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے لوگ تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے، اب وہ انعام گھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جیتو پاکستان دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں آپ تھوڑی توجہ کریں کہ کس سازش کے تحت مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ ابھی امت کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ تصور کریں 10 سال پہلے دسترخوان سجتا تھا تو ہر کسی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوتے تھے، اب ہر کسی کے ہاتھ موبائل کے اوپر جھکے ہوتے ہیں، آنکھیں ٹی وی کے اوپر لگی ہوتی ہیں۔ پہلے بچے تسبیح پڑھتے تھے ہر نماز کے بعد، اب وہ صرف ٹی وی شو دیکھتے ہیں۔ تو مہربانی کریں اس ماہ سیام کو ضائع نہ کریں۔ رمضان ٹرانسمیشن آپ کو کیا دے رہی ہے؟ صرف اور صرف آپ کا رمضان ضائع کر رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی۔ اور میرا شکوہ تو ان علماء سے بھی ہے، ان پیروں سے بھی ہے، بے پردہ خاتون کے سامنے بیٹھ کے سیدہ زہرا پاک کا پردہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی 3 رمضان ہوگا، سیدہ زہرا پاک کا یوم آئے گا، سیدہ زہرا پاک کے پردے کی ٹی وی میں بات ہوگی، اور جن کے سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ ساری بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا کہ عورتوں کے سامنے بیٹھ کے تو مرد نبی پاک کا میلاد نہیں پڑھ سکتا، سختی سے منع ہے، حرام ہے۔ اور عورت نبی پاک کی نعت بے پردہ پڑھے، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی ہمارے ٹی وی کے اوپر موضوع کیا ہوگا؟ بے پردہ یا بے حیائی یا عریانی یا فحاشی، اس کے اوپر علماء لیکچر دے رہے ہوں گے، اور سامنے بٹھایا کس کو ہوگا؟ ایک بات کو یاد رکھیں، بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ آئے، بڑا وہ ہوتا ہے جو نبی پاک کے دین پہ عمل کرنے والا ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، بڑا عالم وہ نہیں ہوتا جو باتیں زیادہ کرتا ہے، بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا عالم بڑا ہوتا ہے، باتیں زیادہ کرنے والا بڑا عالم نہیں ہوتا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بڑے کامل ولی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چوری کیا کرتا تھا، ڈاکو تھا، اور کبھی کبھی میں ڈکیتی کرنے کے دوران کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا، پھر اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی۔ جب میں نے توبہ کی تو پھر ایسی توبہ کی کہ جس کا مال لوٹا تھا اس کو واپس کیا، اور جن کا مال واپس کرنے کی طاقت نہیں تھی پھر جا کے ان کی بھینسوں کو دھویا، ان کی خدمت کی کہ مجھے اپنا حق دنیا میں معاف کرو۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی نا تو پھر اتنی سچی توبہ کی کہ جس امام کے پیچھے میں جمعہ پڑھا کرتا تھا نا اسی نے میرے ہاتھ پہ آ کے توبہ کی۔ آپ توبہ کریں، پہلے سارا سال ناچ ناچ کے فرض توڑ دو، اور رمضان میں آ کے ہمیں دین سکھاؤ گے۔ مذہب ابھی اتنا بانج نہیں ہوا کہ ہمیں ایکٹر آ کے بتائیں گے کہ دین کیا ہوتا ہے۔ آپ نے پلمبر لینا ہو تو اچھے سے اچھا تلاش کرتے ہیں، الیکٹریشین لینا ہو تو اچھے سے اچھا، مکینک لینا ہو تو اچھے سے اچھا، اور دین سیکھنا ہو تو سب کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ وہ دین کی باتیں تو کر رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، مسئلہ پاک آرمی کا ہو تو آپ ججوں کو بلا کے تبصرہ کراتے ہیں، مسئلہ عدالت کا ہو تو تبصرہ سیاستدانوں سے کروائیں گے، مسئلہ سیاست کا ہو تبصرہ ڈاکٹروں سے کروائیں گے، مسئلہ ڈاکٹروں کا ہو تبصرہ آپ انجینئر سے کروائیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی، جس کا محکمہ ہے وہ آ کے تبصرہ کرے کہ اس کی مشکلات کیوں ہیں، اس کا حل کیوں ہے۔ اور دین اتنا بانج سمجھ لیا، جس کا منہ جاتا ہے اٹھاتا ہے اور آ کے ٹی وی شو میں بیٹھ کے دین پہ تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، سارا سال ناچ ناچ کے فرض توڑ دیتے ہیں، اور بعد میں آ کے ہمیں دین سکھا رہے ہیں، اور ہم بڑے مطمئن ہو کے سن رہے ہوتے ہیں دیکھو جی دین کی باتیں تو کر رہے ہیں نا، حالانکہ ایسی ایسی غلط روایات، جھوٹی احادیث بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو ٹی وی پہ سن کے آئے تھے۔ وہ خدا کا واسطہ ہے، جس کا محکمہ ہوتا ہے نا اسی کے پاس رہنے دیا جائے۔ کام پولیس کا ہے اور آپ مدد چوروں سے لے رہے ہیں۔ آپ ہر محکمے میں اس کا ایکسپرٹ بلاتے ہیں کہ یار اس بندے اس محکمے کا جو ایکسپرٹ بندہ نا اس کو بلاؤ، وہ بتائے گا اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ آپ کے گھر میں الیکٹریشین کا مسئلہ ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں پلمبر کو بلاتے ہیں؟ کس کو بلاتے ہیں؟ کیوں بلا؟ کہیں گے یار اس کا محکمہ یہی چیک کرے گا مسئلہ کیا ہے، اور دین سیکھنا ہو تو اب مراسی بتائیں گے کہ دین کے مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ اور دوسری بات، اب کیا صرف اپنے شو کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے سارے علماء کو اکٹھا کر لیا، وہ اختلافی مسئلے بیان کیے جو 1400 سال میں حل نہیں ہوئے۔ آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ تھوڑی توجہ کریں گے تو شاید آپ کو میری بات سمجھ آئے۔
جو مسئلہ 14 صدیوں میں حل نہیں ہوا، کتنی صدیوں میں؟ 1400 سال میں حل، 1 گھنٹہ ٹی وی پروگرام کرنے سے حل ہو جائے گا؟ تو بیوقوف کون ہوا بلا؟ کرنے والے کہ سننے والے؟ بھائی جو مسئلے 1400 سال سے حل نہیں ہوئے، ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے نا، اس کو اس پہ رہنے دو۔ آپ کا 1 گھنٹہ تبصرہ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اس واسطے آپ نے ماہ صیام کو سیاست میں تبصرہ کر کے ضائع، یہ کس کا مہمان ہے؟ اور اس نے واپس جا کے بتانا کہ تیرے بندوں نے کیا سلوک کیا۔ کم از کم ایک رمضان، صرف ایک رمضان ایسا ضرور گزارنا کہ رمضان کہے کہ اللہ تیرے بندوں نے خوش کر دیا۔